الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کتاب کے پہلے باب پر گفتگو کی تھی اور انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کے دوسرے باب پر گفتگو کریں گے جو کہ ہے ایمان اور اطاعت۔ اس باب کے تحت ہم 4 چیزوں پر گفتگو کریں گے: اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت، ایمان کی تعریف، علم حاصل ہونے کا ذریعہ اور ایمان بالغیب۔ تو پہلی چیز ہے اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت۔ عزیز ساتھیوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ دراصل اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، چند ایسی باتیں ہیں جن کا علم اور یقین ہونا اسلام پر عمل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں یقین نہیں پیدا ہو جاتا، اس کا مکمل طور سے علم نہیں ہوتا، تب تک کے لیے ہمارے لیے اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا علم، یعنی اس بات کا علم کہ ایک ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، اور وہ موجود ہے جس کی ہم کو اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، جس پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر کسی انسان کے ذہن میں اس ہستی کے وجود کا علم اور یقین نہیں ہو تو آخر وہ کس چیز پر، کس ہستی پر ایمان لائے گا اور کس ہستی کی اطاعت و فرما برداری کرے گا؟ چنانچہ سب سے ضروری اور سب سے پہلی چیز یہ ہے انسان کے اندر اس ہستی کے وجود کا علم ہو، اور وہ علم جو ہے وہ یقین کی حد تک کے پہنچا ہوا ہو۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک کہ ہم کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو، ہمارے اقوال کو، اور اس کی نگرانی کر رہا ہے، تب تک کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اگر ہم کو اس بات کا علم ہوگا، اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمارے ہر کام کو، ہماری ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، ہمارے تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، تب تک کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کو اس کی مرضی کا علم ہو، اس کا یقین ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم کو یہ بات پتہ نہ ہو کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے ہم سے، ہم کو کیا کام کرنے کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، کس چیز میں اس کی خوشنودی ہے، کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، تب تک کہ ہم اس کے احکامات پر نہ تو عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی اطاعت و فرما برداری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے جو کہ اسلام ہے، ہمارے لیے ضروری ہے ہم کو اس کی مرضی کا علم ہو، اور وہ علم جو ہے وہ یقین کی حد تک کے پہنچا ہوا ہو۔ اور چوتھی چیز جس کا علم اور اس پر مکمل طور سے یقین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے جزا اور سزا کا علم، یعنی ہم کو اس بات کا علم ہو اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کی، اس کے احکامات کو نہیں مانا، اس کی نافرمانیاں کی، تو اس کی سزا یہ ہوگی۔ کیونکہ جب تک کہ ہم کو اس بات کا علم نہ ہو یا وہ علم یقین کی حد تک نہ پہنچا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا یہ ثواب ہے اور اس کی خلاف ورزیاں یا نافرمانیاں کرنے کا یہ عقاب ہے، یہ سزا ہے، تب تک کہ ہمارے لیے اپنے آپ کو اچھائیوں پر ابھارنا اور برائیوں سے دور رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے چند جو 4 بنیادی چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا علم و یقین ہو، اس کی صفات کا علم و یقین ہو، اور اس کی مرضی کیا ہے اس کا علم اور یقین ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جزا و سزا کا علم ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا کیا ثواب ہے اور نافرمانیاں کرنے پر کیا عقاب ہے، کیا سزا ہے۔ جی ساتھیوں، اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کی تعریف۔ عزیز ساتھیوں، پیچھے ہم نے جن چیزوں کا ذکر کیا، جن چیزوں کے علم اور یقین حاصل کرنے کا ذکر کیا، دراصل وہی ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم کو خدا کی ہستی کا علم ہو، اس کی صفات کا علم ہو، اور اس کی مرضی کا علم ہو، اور اس کی جزا و سزا کا علم ہو، اور یہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ عزیز ساتھیوں، ایمان کا معنی اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ماننا اور کسی چیز کو اچھی طرح سے جان لینا۔
چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود کا علم رکھتا ہو اور اس کی صفات کا علم رکھتا ہو، اس کی پسند و ناپسند کا علم رکھتا ہو اور جزا و سزا کا علم رکھتا ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بندہ ہے، یعنی وہ مسلمان ہے۔ عزیز ساتھیو، ایمان کے سلسلے میں ہم نے جو گفتگو کی اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو ایک درخت اور بیج کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایمان جو ہے وہ بیج کی حیثیت رکھتا ہے اور اسلام جو ہے وہ درخت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر بیج نہ ہو تو درخت کا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بیج ہو لیکن درخت نہ ہو، یا بیج ہو اور درخت اتنا اچھا نہ ہو جتنا اچھا اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہو سکتا آب و ہوا اس کے موافق نہ ہو، یا زمین بہت اچھی نہ ہو، یا اس کی جس حساب سے حفاظت ہونی چاہیے وہ نہ ہوئی ہو۔ چنانچہ ایمان کی حیثیت ایک بیج کی ہے اور اسلام کی حیثیت اس بیج سے نکلنے والے درخت کی ہے۔ عزیز ساتھیو، ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے 4 درجات ہو سکتے ہیں، 4 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری یا پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر ایمان مکمل طور سے پایا جاتا ہو، بالکل راسخ ہو، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور سے مطیع اور فرمانبردار بندے ہوں۔ جن کاموں کو خدا پسند کرتا ہے وہ کام کرنے والے ہوں، جن کاموں کو خدا ناپسند کرتا ہو ان کاموں سے دور رہنے والے ہوں، اور اپنی مکمل اور تمام زندگی میں ان کا ایمان ان کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہو، ان کا ایمان جو ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بناتا ہو۔ دوسری کیٹیگری یا دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان تو رکھتے ہیں، مطلب ان کے دلوں میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن وہ اتنا مضبوط یا اتنا طاقتور یا اتنا راسخ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اسلام پر عمل کرنے پر ابھارے یا مجبور کرے، یا وہ ایمان ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل طور سے مطیع اور فرما بردار بندہ بنائے۔ چنانچہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہوئے نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ مومن ہیں، لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط اور بہت راسخ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال میں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں کمیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں ایمان اور یقین نہیں ہوتا ہے، لیکن بظاہر وہ ایسے اعمال کرتے ہیں یا ایسے اعمال ان سے صادر ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اور مومن نہیں ہیں اس لیے یہ مسلم بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایمان کی حیثیت ایک بیج کی ہے، اور جب تک کہ بیج نہیں ہوگا تب تک کہ کسی درخت کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ مومن نہیں ہوتے، یہ لوگ باغی ہوتے ہیں، ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں نہ تو ایمان اور یقین ہوتا ہے، نہ ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں ظاہری طور پر کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق نظر آئیں۔ چنانچہ یہ لوگ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی۔ عزیز ساتھیو، ان چند باتوں سے ہم کو معلوم ہوا کہ انسان کی کامیابی کا انحصار دراصل ایمان پر ہے۔ اسلام خواہ کامل ہو یا ناقص، صرف اور صرف ایمان کے بیج ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جہاں پر ایمان نہیں ہوگا وہاں پر ایمان کی جگہ کفر ہوگا، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہوگی، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں اسلام ہونا ممکن نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، پھر ایک سوال آتا ہے کہ علم حاصل ہونے کا ذریعہ کیا ہے، یعنی ان باتوں کا علم، ان چیزوں کا علم جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا، خدا کی ہستی کا علم، اس کی صفات کا علم، اس کی مرضی اور اس کی پسند و ناپسند کا علم، اور اس کی جزا و سزا کا علم۔ آخر یہ 4 چیزوں کا علم ہم کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ ان 4 چیزوں کے بارے میں ہم کہاں سے علم حاصل کریں گے؟ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر مہربانی کرتے ہوئے، انسانوں پر اپنے فضل و کرم کی بارش کرتے ہوئے انسانوں کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا، انسانوں کو بغیر ہدایت کے، بغیر صحیح راستہ بتائے ہوئے، بغیر حق اور صداقت کی روشنی اور نور دکھائے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے ایسے لوگوں کو برپا کیا جن کو اس نے اپنا رسول بنایا، اپنا نبی بنایا،
اور ان کے ذریعے انسانوں تک صحیح راستہ، حق کا راستہ، اپنا پسندیدہ راستہ جو ہے وہ ان کو بتایا۔ چنانچہ جن رسولوں کے ذریعے، جن نبیوں کے ذریعے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور صداقت کا راستہ بتایا، ان کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، اور جس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا اس کو وحی کہتے ہیں، اور جس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہستی کے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں، اپنی پسند و ناپسند کے بارے میں اور جزا و سزا کے بارے میں بتایا، اس کتاب کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کا کلام کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان کو اس بات کی آزادی دی، اس بات کا اختیار دیا، مکمل اختیار دیا، اپنی عقل کا اور اپنی قابلیت کا استعمال کرتے ہوئے وہ پیغمبر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی، اس کے نبی کی باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، یا پھر اس سے اعراض کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ حق شناس ہوگا، حق پرست ہوگا، حق کو ڈھونڈنے والا ہوگا، حق کی کھوج میں رہے گا، تو وہ نبیوں کی اور رسولوں کی باتوں کو مانے گا، ان کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ لیکن اگر وہ حق اور صداقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا، اس صلاحیت کو وہ کھو چکا ہوگا، تو وہ نبیوں کی اور پیغمبروں کی باتوں سے اعراض کرے گا۔ عزیز ساتھیوں، ایمان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پھر ایک سوال آتا ہے کہ آخر ایمان بالغیب کیا ہے؟ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان بالغیب ہے کیا۔ عزیز ساتھیوں، آئیے اور ایمان بالغیب کو سمجھنے کے لیے ہم چند مثالوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان مثالوں سے ایمان بالغیب کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ایسا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں جس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو، یہ لوگ جانتے ہوں، لوگ یہ مانتے ہوں کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے اور اس کے ہاتھوں سے اتنے لوگ شفایاب ہو چکے ہیں اور یہ بہت ماہر ہے اپنے فن میں۔ تو ایسے ڈاکٹر کو ہم تلاش کرتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر جو بھی دوائیں دیتا ہے، جو بھی پرہیز بتاتا ہے، ہم اس کی باتوں کو ہو بہو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جتنی دوائیں ہم کو دیتا ہے ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، جب دوائیں کھانے کو کہتا ہے ہم اس وقت کی پابندی کرتے ہیں، جن چیزوں سے وہ دور رہنے کو کہتا ہے، پرہیز کرنے کو کہتا ہے، ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم کو گھر بنوانا ہوتا ہے تو ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اس سے پتہ کرتے ہیں اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہیں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہاں یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے یا اس میدان میں یہ شخص جو ہے وہ علم رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم کو قانونی کارروائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، قانونی مسائل ہمارے سامنے درپیش آتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ رکھتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہ بتاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں، اپنی ہستی کے بارے میں اور جزا و سزا کے بارے میں، ایمان سے متعلق یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کے بارے میں اپنے پیغمبروں کو بتایا، اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں کو بتایا۔ چنانچہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کی پسند و ناپسند کا علم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات کا علم ہو، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جزا و سزا کا علم ہو، تو ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے اس علم تک پہنچنے کے لیے، اس یقین تک پہنچنے کے لیے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے انبیاء اور رسول۔ چنانچہ اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، اس کی صفات، اس کی پسند و ناپسند، اس کی جزا و سزا کا علم حاصل کرنا ہے تو ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء اور رسول، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا تھا اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور یہی ہے ایمان بالغیب۔ جس طرح ہم ایک ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے راستے یا اس کی بتائی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، جس طرح ہم ایک انجینئر اور ایک لائر کی بات سنتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہاں اس فیلڈ میں، اس میدان میں اس شخص کو علم ہے، وہ ہم کو صحیح راستہ، صحیح گائیڈنس دے سکتا ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح سے اگر ہم اللہ کی ہستی، اس کی صفات، اس کی پسند و ناپسند، اس کی جزا و سزا کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہے انبیاء اور رسول، اور انبیاء اور رسول کی باتیں ماننا، ان کی ہدایتوں کو سننا، ان پر عمل کرنا، یہی جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یا اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، پیغمبروں اور رسولوں کے علاوہ
کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم صحیح راستے تک پہنچ سکیں، صحیح علم تک پہنچ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور اس کی ہدایات تک پہنچ سکے۔ عزیز ساتھیوں، یہ تھیں چند باتیں ایمان اور اطاعت سے متعلق جن کے بارے میں مولانا مودودی نے اس کتاب کے دوسرے باب میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اگلا باب ہے نبوت کے سلسلے میں، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں ایمان کو راسخ کر دے اور ہم کو مکمل طور سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مطیع اور فرمانبردار بندہ بنائے۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ قرآن و حدیث سے متعلق فقہی اور اسلامی احکامات سے متعلق ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یوٹیوب پر علم ریلز کے نام سے میرا ایک چینل ہے، آپ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔